أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وقال الله تعالى في مقام آخر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میری بہنوں، میرا آج کا موضوع ہے نفس پر قابو پانے کا۔ میرا آج کا بیان بھی اسی پر ہے کہ نفس پر قابو پانے کا۔ نفس پر قابو کیسے پایا جاتا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں دی گئی ہے، ایک قلب میت، دوسرا قلب مریض۔ قلب میت اور دوسرا قلب مریض۔ اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری دو چیزیں کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ ہمارے دو دشمن ہوتے ہیں، ایک اندرونی دشمن ہوتا ہے اور ایک بیرونی دشمن ہوتا ہے۔ بیرونی دشمن کا نام اور اندرونی دشمن کا نام، ان دونوں کے نام بتائے گئے ہیں۔ بیرونی دشمن کا نام شیطان ہے اور اندرونی دشمن کا نام نفس ہے۔ یہ دونوں مل کر انسان سے گناہ کرواتے ہیں اور ان گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل مریض ہو جاتا ہے۔ اب نفس اور شیطان کے حملہ میں فرق بتایا گیا کہ نفس شیطان کیا ہے، نفس اور شیطان کیا ہے۔ شیطان انسان کو کسی کو گناہ میں خیال ڈالتے ہیں، اگر بندہ گناہ کر لے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتا پھر دوسرے گناہ کا خیال ڈال دیتا ہے، اگر وہ بھی نہ کرے تو پھر تیسرے گناہ کا خیال ڈال دیتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی گناہ میں پھنس جائے۔ یہ گناہ کی علامت ہے۔ نفس کا معاملہ کیا ہے؟ نفس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی مثال ضدی بچوں کی سی ہے، جیسے بچہ ضد کر کر اس کے ایسے اس کے اندر عنایت یعنی کہ اپنایت انا ہر ڈر میں ہوتی ہے۔ اس کے اندر جس کسی گناہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو وہ ڈٹ جاتا ہے کہ میں نے یہی کرنا ہے، بس یہی کرنا ہے۔ تو یہی سے فرق ہو جاتا ہے کہ اگر کسی انسان کے دل میں کسی گناہ کا خیال آ جائے اور گناہ سے بچے پر کسی دوسرے گناہ کا خیال آ جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اگر اسی ایک ہی گناہ کا خیال بار بار دل میں سما رہا ہو یعنی کہ بار بار آ رہا ہو تو سمجھ لے کہ میرے نفس کی شرارت ہے، یہ رشتہ نہیں آ رہا، یہ آتا ہے پورے نہیں ہوتا، لگتا ہے جی کسی نے میری بیٹی کا رشتہ باندھ دیا، اب اس کو عاملوں کے پاس لے جایا جائے، یعنی کہ عالموں کے پاس، مولویوں کے پاس جائے، کالے رنگ والے کے پاس لے جائے تاکہ ایمان ہی ان کے دلوں سے نکل جائے۔ تو شیطان کے راستے سے انسان سے ایمان کو لوٹنا چاہتا ہے۔ نفس کی کیفیت کی بھی یہی ہے کہ مزے سے اڑاؤ، انسان گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے اور پھر آپ کو جسٹیفائی بھی کر رہا ہوتا ہے۔ چاچا دو بندوں کے درمیان نفس یعنی شیطان کی باتیں محبتیں پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کو دلاسا بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کی محبتیں گندی ہوتی ہے ہماری محبتیں پاک ہو جائے، یہ کہاں کا دستور ہے؟ یہ تو دراصل غلط ہی غلط ہے۔ اللہ پاک نے یہی بتایا ہے کہ اپنے آپ کو نفس پر قابو رکھے، یعنی کہ جو انسان اپنے نفس پر قابو رکھے گا اس کا ایک پاؤں جنت میں ہوگا اور دوسرا نفس پر ہوگا۔ قابو پانے کی بچنے کی دعا بھی دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ Subscribe. Nope. Will you subscribe?